اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی الحمدللہ آپ آغا بخیر؟ الحمدللہ، شکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے بحق معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال سب سے پہلے کہاں سے۔ میرا نام احمد شریف ہے۔ جو مشکل تکلیف کے لیے بہت مشکل پریشانی ہے، جو میرا من کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ دے تو پھر یہ ساری مشکل حل ہو جائے گی، اس لیے وہ کی نماز پڑھنا ہے، وہ اس کا سبق پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، اس کی وجہ کارن مجھے بتانا ہے، کیسا ادا کرنا ہے نماز، کون سی نماز پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے۔ بہت مشکل تکلیف میں ہوں، کوئی بلائے اثر جیسے۔ یہ ہمارے بھائی بہت ہی پریشانی میں، مشکل و تکلیف ہے ان کو۔ یہ کوئی ایسی 2 رکعت نماز جو کہ ان کی اس تکلیف کو دور کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ انسان اپنی مشکلات کا حل نماز سے تلاش کرے۔ بے شک، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لہذا اگر یہ چاہتے ہیں مشکلات برطرف ہوں تو نماز امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا طریقہ مختلف جگہوں کے اوپر عام سہولتوں سے فراہم ہو جاتا ہے، جس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ کر کے 100 مرتبہ اس فقرے کو تکرار کیا جاتا ہے، اس نماز کو وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت اور امام زمان کے وجود کی برکت سے ان کی مصیبت برطرف انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں مظہر حسین برہانپور۔ کیا لیڈیز کے لیے جمعہ واجب ہے؟ یہ بتا خدا۔ تو خواتین کے لیے واجب ہے جمعہ پڑھنا؟ اگر عورتیں چاہتی ہیں اور امکانات ہیں تو نماز میں شرکت کر سکتی۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی، آج مجھے اپنے سوال کا جواب تو مل گیا۔ میں کراچی سے بول رہا ہوں، میرا نام حاجی سید شرافت علی۔ میں اپنا حج تو کر چکا ہوں، یہ میں معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں اس دفعہ سوال کرنے میں بھول گیا تھا، جس کی تشریح آج کی گئی آپ کے دوارا آپ کی طرف سے۔ اور میں عمرہ بھی کر لیا ہوں، 15 میں حج کیے تھے، 19 میں عمرہ کیے، زیادہ بھی کر چکے ہیں، ہمارا سب کچھ کر چکا ہے ماشاء اللہ۔ اب وہ دیکھتے ہیں پیسہ آ نہیں گیا، پیسہ میرے پاس حق اور حلال کا ہے، اور کچھ دادا دادی کی زمین کا بھی پیسہ ہم کو یا ہمارے گھر میں ملا ہے، جو کچھ زمین ہم لوگ کی چلی گئی ہے روڈ میں، تو اس پیسے کو ہم لوگ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہی ٹھیک ہے، ہم نے کچھ کیا تھا، بس سنبھالی ہیں، ہم اپنا حج کر چکے ہیں، اور ہمارے بھائی چھوٹا جو ہے اپنے گھر سے لے جائے وہ اپنا مسئلہ ہو جانا ہے، لیکن ہمارے سوال کا جواب مل گیا، بہت بہت شکریہ اپنا پروگرام چینل کا۔ میں بہت زیادہ یہ رہتا ہوں انتظار میں، اور صحیح جواب مل گیا، میں سمجھ بھی گیا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیے، انشاءاللہ جوابات علماء کرام یہاں سے آپ کو ضرور دیں گے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ آگے کی خدمت میں علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں اور اراکین چینل کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور استقبال غدیر موبائلہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت بہت مبارک۔ اسی کے ضمن میں ایک سوال کیا ہے مومنین کی معلومات کے لیے اور مجھ حقیر کی معلومات کے لیے کہ عید غدیر کے دن کیا عمل بجا لائے، اور کیا عید غدیر کا یعنی سنتی روزہ کسی بھی وقت افطار کروا سکتے ہیں، یا اسے واجبی روزوں کی طرح مکمل وقت پر افطار کروانا ہوگا؟ وجہ علت دلیل فرمائے، مہربانی ہوگی، خدا حافظ۔ عید اکبر، عید غدیر کے اعمال کے سلسلے میں بھائی کا سوال ہے، اسی کے ساتھ میں جو عید غدیر کا روزہ ہے، جو مستحب روزہ ہے، کیا اس کو کسی وقت بھی کھلوایا جا سکتا ہے یا اس کو پورا کرنا ہے؟ عید غدیر کے دن 6 زیارتیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں اور اس کے اعمال ہیں۔ شب عید غدیر میں 12 رکعت نماز ہے، 1 تشہد کے ساتھ اور 1 سلام کے ساتھ، اور دن کے روزے کی بڑی تاکید ہے، عمر دنیا کے برابر روزہ ہے۔ اب رہا اس کی تفصیلی اعمال، اگر وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مفاتیح کے اندر وہ اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ رہا سنتی روزہ غدیر کے لیے مخصوص نہیں ہے،
بلکہ ہر سنتی روزے کے لیے اگر اس کے لیے کسی نے سامان افطار فراہم کر دیا ہے تو ذکر کیے بغیر وہ افطار کر سکتا ہے. جس خدا کے حکم سے اس نے روزہ رکھا تھا اسی خدا کے حکم سے یہ افطار کر رہا ہے، لہذا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر اس میں ایک وضاحت فرما دیں کہ جس کے واجب روزہ ماہ مبارک رمضان کا قضا ہے، کیا وہ سنتی روزہ رکھ سکتا ہے؟ اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے قضا ہیں تو اس سے چاہیے کہ وہ غدیر کے دن واجب روزے کی نیت سے روزہ رکھے. رب العزت اس کو دونوں ثواب دے گا، قضا کی ادائیگی کا اور غدیر کے روزے کا، اور پورا کرنا وہ روزہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. میں سسٹر بول رہی ہوں سنبل سے. زید بھائی اور مولانا صاحب کو میرا سلام. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء میں ہی تسبیح اربع کیوں پڑھی جاتی ہے، صبح یا ظہر اثر میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اچھا، خدا حافظ. سوال کا جواب دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. ظہر کی تیسری اور چوتھی، عصر کی تیسری اور چوتھی، مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی میں صبح تو 2 رکعت ہوتی ہے. تو بہن کا سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز میں کیوں نہیں ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. پیغمبر کا ارشاد ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں سورہ الحمد نہ پڑھا جائے. چونکہ وہ 2 ہی رکعت ہے لہذا دونوں رکعتوں میں حضرت کی حدیث کی روشنی میں سورہ حمد کا پڑھنا ضروری ہے. اور چونکہ یہ 4 رکعتیں ہیں ظہرین یا عشاء، اس کے اندر اجازت دے دی گئی ہے کہ 2 رکعت نماز مغرب کی حمد کے ساتھ انجام دی جائے اور 1 رکعت تسبیحات اربعہ کے ساتھ. ظہرین اور عشاء میں بھی یہی اجازت دی گئی ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میں کرناٹک بنگلور سے مہک بات کر رہی ہوں. ہمارے گھر میں صرف تکلیفیں اور بیماری رہتی ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے مولانا صاحب. خواہر کے گھر میں تکلیف اور پریشانی ہے، اس کو کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بہتر ہوگا کہ یہ جس کسی نے سوال کیا ہے وہ اپنے نام کے عادات کو معلوم کرے اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس میں اتنا ہی عدد امیر المومنین کے نام کا شامل کر لیں اور کرنے کے بعد پھر وہ ناد علی پڑھیں جی. اور حدیث قصہ کی تلاوت کیا کریں ہر روز. انشاءاللہ تعالی مشکلیں برطرف ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام فرح ہے. میں نینی تال سے بول رہی ہوں. میں سنی مسلم ہوں. میں آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں. مجھے آپ لوگوں کے بارے میں بہت جانکاری ملی. میرا ایک سوال تھا، کیا عورتیں لوگ خوشبو لگا سکتی ہیں؟ پہلی بات تو بہن میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں یا رکھتے ہوں، چینل ون پیغام انسانیت پہنچانے کے لیے ہی وجود میں آیا ہے. یہ پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور آپ سوالات اسی طرح بھیجتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آگا ان کا سوال یہ کہ کیا خواتین خوشبو استعمال کر سکتی ہیں؟ اگر گھر میں ہے شوہر ہے اور کوئی اجنبی نہیں ہے تو استعمال کر سکتی ہیں. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چنئی سے بات کر رہا ہوں، یعقوب شریف. جی، آپ سے ایک گزارش ہے مولوی صاحب سے، جو فجر کی نماز چلے گی، چھوٹ گئی، اثر ظہر چھوٹ گیا، اثر چھوٹ گیا سمجھو، مغرب کو پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد قضا نماز کرتے ہیں، تو کیسا آگے سے پھر فجر کی نماز سے شروعات کرنا، یعنی اثر، عشاء، اثر، ظہر اور فجر ایسا شروع کرنا معلوم کرائیے. اور وہ جب نماز اکیلے میں پڑھتے ہیں تو خامت دینا فرض ہے کیا نہیں کیا مسجد کے اندر، جب ہمیں تنہا پڑھ رہے ہیں نا اس ٹائم پہ معلوم کرائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی دن بھر کی نماز قضا ہو جائے تو اب وہ نماز ادا کرنا چاہے تو اس کو تواتر کے ساتھ، یعنی صبح کی، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یا کسی طرح سے ہی پڑھ سکتا ہو؟ نہیں، نماز میں ترتیب واجب ہے. جی. اگر کسی شخص سے نماز صبح چھوٹی ہے تو ظہر سے پہلے اس کو ادا کر لے. جی. اور اگر کسی کی ظہر اور عصر چھوٹی ہے اور مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو ادا کر لے. اور اگر کہیں پورے دن کی نماز چھوٹ گئی ہے
تو پھر اس کو اسی ترتیب سے جب وہ ادا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ صبح، ظہرین، مغربین اس طرح سے ادا کرے. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ جب وقت نماز واجب داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نماز واجب ادا کرنی پہلے پڑے گی، اس کے بعد میں وہ قضا نمازوں کو ادا کرے. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان کا سوال تو صرف یہ ہے کہ فرادہ نماز پڑھے تو اقامت کہنا کیا واجب ہے؟ نماز میں اقامت اور اذان اگر جماعت کے افراد میں سے کچھ باقی ہیں تو پھر ان کو نہیں کہنا ہے، یہ نماز کو بغیر اذان و اقامت کے شروع کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ایسی جگہ پر مسجد ہے یا خود ان کا گھر ہے وہاں نماز ادا کر رہے ہیں تو تاکید شدید یہی ہے کہ اذان دیں اور اقامت کہیں. اور اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے اور قضائیں بہت ہیں، نماز قضا بہت ہے، تو ایسی صورت میں بغیر اذان و اقامت کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. شکریہ آقا. اگلا سوال. صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب میں افسا سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب میں قربانی کے لیے 2 بکرا لے کے آیا تھا تو 2 بکرے میں آپس میں دونوں رات میں لڑائی کی ہے تو کیا کہتے ہیں ایک کی سینگ ٹوٹ گئی، تو ابھی کیا کہتے ہیں اس بکرے میں قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اب میرے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ دوبارہ بکرا بھی لے کے آؤں. یہ اپنے وطن میں عید و قربان کی مستحب قربانی کرنا چاہتے ہیں، 2 بکرے لائے ہیں، وہ آپس میں لڑ گئے، ایک کا سینگ ٹوٹ گیا، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ مکہ مکرمہ میں ہے اگر تو وہاں ناقص جانور کی قربانی نہیں ہوتی. جی. اور اگر یہ غیر از مکہ مکرمہ ہیں تو پھر قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں. بہت بہت شکریہ آقا. یہ اس میں اور یعنی میں اس میں وضاحت چاہوں گا. آج بھی صبح کسی سے بات چیت ہو رہی تھی کہ بے عیب جانور صرف حج کے موقع پر جو قربانی ہوتی ہے مینا میں وہاں پر ہے. جو ہم اپنے وطن میں قربانی کرتے ہیں عید قربان میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اس میں اگر سینگ ٹوٹا یا دانت ٹوٹا یا اس طرح کا کوئی بیمار نہیں ہو بلکہ اس طرح کا جانور ہو، اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر خسی بھی ہے تو بھی جائز ہے. بس بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں شادی کا ماحول ہے، زیادہ تر ہمارے یہاں پہ محرم لوگ ہیں، تو کیا ایسے ماحول میں ہم تھوڑا اپنے آپ کو زینت کے طور پہ سجا سکتے ہیں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. گھر میں شادی کا ماحول ہے، بقول ان کے سارے جو ہیں سب محرم ہے گھر میں، تو کیا زینت کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، کوئی مذاق نہیں. جب سب محرم ہے تو کوئی مذاق نہیں. بہت بہت شکریہ. لیکن اس میں ایک اضافہ بھی ضروری ہے جی کہ لباس ایسے نہ ہوں جس سے بے حیائی ہو. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی میں سلطان ہے جی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی کو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیماری میں نجاست کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے کوئی دوسرا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی یہ میرا سوال ہے اور میں بتاؤں گا کہ دوسرا سوال بعد میں. انسان کی زندگی میں اگر بیمار ہے، بے ہوش ہے یا نماز نہیں پڑھ پاتا تو اس کی نیابت میں کیا کوئی دوسرا اس کی نماز واجب نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، زندہ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جی. اب رہی بات نجاست کی، جی. تو سوال یہ پتہ کون سی نجاست ہے. جی. اگر غسل والی نجاست ہے تو پھر تیمم سے عمل کو انجام دے گا اور اس نجس کپڑے کو اتار دے گا. اور اگر کہیں ایسا ہے کہ صرف وضو نہیں کر سکتا ہے تو جو اعضاء جس کے اوپر نجاست لگی اسے دھو لے اور دھونے کے بعد سے پھر وہ نماز کو انجام دے. اور اگر کہیں کپڑا ہی نجس صرف ہے، خود پاک ہے، تو کپڑا بدل لے، نماز پڑھ لے. اور اگر کپڑا بھی نہیں پاک ہے تو جس لباس نجس میں چاہے وہ نماز پڑھ لے اور اس کی نماز صحیح رہے گی. لیکن زندگی میں دوسرا کوئی اس کی نیابت میں نماز نہیں. نماز اور روزہ یہ زندگی میں نہیں رکھا جاتا. مرنے کے بعد وصیت کر دے یا مال وقف کر دے تو ہو سکتا ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم. میرا نام بطول زہرا ہے. میرا سوال یہ ہے اگر گھر میں نظر لگ جائے، پھوٹ لگ جائے تو کیا طریقہ ہے ہٹانے کا؟ نظر بد کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے.
یکادالذین کفروا کی آیت جی اس کو مختلف جگہوں کے اوپر اس کا اسٹیکر لگا دیں جی اور چاروں قل کو پانی کے اوپر 70 مرتبہ دم کر کے ہر شخص کے چہرے پر لگا دیں اور جو پانی بچے اسے افراد خاندان پی پی لیں۔ لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے۔ پٹنہ سے میں سید تفضل حسین بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کیٹریکٹ یعنی موتیابین کا آپریشن کروانے والا ہوں۔ موتیابین کا آپریشن ہونے کے بعد گھر سے غسل لینا منع ہو جاتا ہے 40 دن تک۔ نہ چہرے پر پانی ڈال سکتے ہیں، نہ ہے نہ سر دھو سکتے ہیں۔ تو میں کس طرح نماز ادا کروں گا؟ نہ تو تیمم کر سکتا ہوں نہ وضو۔ نماز کس طرح ادا کروں؟ برائے مہربانی ہمارے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ پٹنہ سے سید تفضل حسین۔ پہلے تو ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد صدقہ میں آپ کو شفا کلیہ عطا فرمائے، آپ کا آپریشن کامیاب ہو۔ اور اسی کے ساتھ میں آغا میرے بھی دونوں آنکھوں کا آپریشن کیٹریکٹ کا ہو چکا ہے، تو میں پانی چہرے پہ ڈالنا منع تھا یا نہانا، تو میں تیمم کرتا تھا۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے آج اس کے جو سسٹم ہے جی ایسے میرا بھی ہوا ہے، جی لیکن یہ ضروری اب نہیں رہ گیا ہے۔ جی اور اگر یہ چاہتے ہیں تو 2 روئی کے ٹکڑے جی اپنے آنکھوں پر رکھ کر کے اور چہرے پر پانی ڈالیں، آنکھوں پر پانی بھی نہیں پڑے گا، جی اور پھر چونکہ مسے کی جگہ بھی خالی ہے، دونوں ہاتھوں کی جگہ خالی ہے، پھر جو وہ روئی رکھی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیں تو وضو جبیرہ ہو جائے گا۔ جی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں، اور شاید اس زمانے میں جی اس کے 40 دن کی قید بھی نہیں ہے، جی اور اتنی اہمیت بھی اب نہیں رہ گئی ہے۔ بڑے نارمل صبح جی کا آدمی دوپہر میں چلنے لگتا ہے۔ جی بہرحال بزرگ ہیں، جی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے یہ خبر دی ہے، یا جس علاقے میں ہوں وہاں ایسا ہی ابھی سسٹم چل رہا ہو۔ جی بمبئی میں اب یہ اتنا سسٹم سخت نہیں رہ گیا، پہلے تو کالا چشمہ دیا جاتا، اب کالا چشمہ وہ بھی نہیں دیتے، سفید چشمہ ہی دیتے ہیں۔ بالکل جی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم تو پونا سے بول رہے ہیں، کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کرسی پہ بیٹھ کے بحالت مجبوری عذر شرعی ہے، تو کرسی پہ بیٹھ کے اگر عذر شرعی ہے، معذور ہیں، تو کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نیت کھڑے ہو کے کرنی پڑے گی، جی سورہ حمد کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد کے سوروں کو کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، اور رکوع انہیں اسی انداز سے کرنا پڑے گا۔ رہی سجدے کی بات، تو اگر معذور ہیں مجبور ہیں تو پھر کرسی پر بیٹھ کر کے سجدگاہ پر سجدہ کر سکتی ہیں، اور بلا سبب کوئی بھی بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے دیکھو۔ حضرت کی نماز کا طریقہ آج ساری دنیا میں مومنین میں پایا جا رہا ہے، اسی طرح سے نماز کو ادا کریں۔ جہاں تک انسان مجبور نہ ہو وہاں تک کے اعمال کو انجام دے، اور جب بالکل کسی جگہ مجبور ہو جائے تو پھر جس کیفیت میں بھی لیٹا ہے، سویا ہے، رو بقبلہ ہے، نہیں ہے، ہر صورت میں اس کا عمل قبول ہے انشاءاللہ۔ اگلا سوال۔ مولانا اور جاوید بھائی السلام علیکم، میں ایک بہن گجرات سے بول رہی ہوں۔ میں 70 سال کی ہوں، ابھی میری طبیعت برابر نہیں رہتی، میرے کو صبح میں بہت پین ہوتا ہے، تو میں صبح میں دعا نہیں پڑھ سکتی، تو میرا بہت جی جلتا ہے، تو میرے لیے آپ دعا کرو کہ اللہ میرے کو میں پڑھ سکوں، اتنا میرے کو اور کچھ نہیں کرنا ہے، میرے کا درد کم ہو جاوے، میں میری دعا پڑھ سکوں، اور میرے لیے کچھ دعا بھیجنا۔ ایسے تو میں سب پڑھتی ہوں، اللہ قبول کرے میرا اور آپ کو ترقی دے۔ اور میرا ایک ناتی ہے، تو وہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن حرکت ایسی کرتا ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، تو اس کے لیے میرے کو کچھ دعا بولنا، کو شیطان اس کو چپیٹ میں نہیں لے، شیطان سے ہم لوگ دور ہو جائے، تو آپ اس کے لیے میرے کو کچھ دعا بھیجو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ ان کی عمر تجاوز کر کے 70 کے قریب ہے ان کی عمر، اور یہ دعائیں پڑھتی تھی، اب معذور ہو گئی، نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو ان کو بہت قلق ہوتا ہے اس کا، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہترین عمل انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ صلوات بھیجے۔ جی تو لیٹ کے بھی صلوات بھیج سکتی ہیں، ٹیک لگا کے بھی کر سکتی ہیں،
کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر دعائیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن صلوات پڑھتی رہیں، الحمد پڑھتی رہیں، قل هو اللہ پڑھتی رہیں. ان کو انشاءاللہ وہ لیٹ جائیں، ٹیک لگا لیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ ان کو وہ ثواب ملتا ہے. یہ لیٹی رہیں، یوٹیوب پہ دعائیں ہیں وہ بھی سن سکتی ہیں، بالکل دہراتی رہیں لیٹ. بالکل. جی. دوسرا سوال ان کا یہ کہ ان کا نواسا ہے جو بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو کوئی وظیفہ چاہتی ہے. کچھ نہیں، خود ہی جو ہے وہ اس کے حق میں دعا کریں. ابھی تو بچہ ہے، تو بچے کے اوپر نہ خدا کا حکم ہے نہ نبی کا حکم ہے. دعا کریں انشاءاللہ. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یہ قرآن کی آیت ہے. اس قرآن کی آیت کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ صالح ہو جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ مجسمے کا بنانا کیسا ہے اور اس کا خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ آپ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. مجسمے کا بنانا اور اس کا خرید و فروخت کرنا کیسا ہے اسلام؟ مجسمہ نہیں بنانا چاہیے، مگر ناقص مثلا شو روم وغیرہ کے لیے سر کٹا ہوا ہے، دھڑ نہیں ہے، تو اس طرح کے مجسمے لیے جا سکتے ہیں، بیچے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کسی مرحوم کی قبر پہ 5 دن کے بعد اگر مٹی کا ڈھیر رکھ دیا جائے، اس پہ گاند دیا جائے، تو کوئی کہتا ہے کہ گھر میں تفرقہ مچتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بہت سی افواہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں جواب چاہیے. خدا حافظ. یہ ایک نئی بات سن رہے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے، 5 دن بعد اس کی قبر پہ مٹی رکھ دی جائے تو گھر میں پریشانی اور موت ہو جاتی ہے، اور خود کہہ رہی ہیں یہ افواہیں ہیں. اس کے لیے کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ایک بالغ میت کی قبر کو زمین سے اونچا ہونا چاہیے، چوطرفہ. لہذا اس سے زیادہ مٹی نہیں ڈالنی چاہیے. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. گھر میں دعا کیسے کرتے ہیں برکت کے لیے، روزی روٹی کے لیے؟ طلب معاش کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. حدیث کیسا پڑھیں؟ دعائے کمیل پڑھیں اور کثرت سے استغفار و صلوات پڑھیں. شکریہ. اگلا سوال. جی بس طاہر جدید بول رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ زندہ انسان یا زندہ جانور تصویر بنائی جائے اور چینجی بنائی جائے اللہ کے فرشتوں کی، تو اس یہ گناہ یا عذاب تو نہیں ہے؟ یہی معلوم کرنا تھا. شکریہ بہت بہت. جاندار کی تصویر بنانا کیسا ہے؟ مختصر فوٹو لی جا سکتی ہے. جی. اور رہا ملائکہ کی، تو ملائکہ کو جس نے دیکھا ہے وہ اس کی فوٹو بنا سکتا ہے. جی. ملائکہ کو کس نے دیکھا ہے کہ جو اس کی فوٹو بنا؟ ایک ہی بار دیکھے گا وہ، ایک بار دیکھے گا مگر پلٹ کے آئے گا نہیں کہ فوٹو بنائے. جی شکریہ. اگلا سوال. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی. ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی وجہ بتا دیجیے اس کی. گناہ کم کریں، صلوات زیادہ پڑھیں، استغفار زیادہ کریں تو اللہ دعاؤں کو سنے گا. اس لیے کہ یا سریع رضا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اور دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب الذی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو اس نے ہماری دعا کو مستجاب ہونے نہیں دیا. تو کثرت گناہ انسان کی دعاؤں کو مستجاب ہونے نہیں دیتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. سید ابن حیدر، پٹنہ، بہار. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ایک سوال ہے کہ کیا قضا نماز کے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد جو ظہر کی فرض نماز پڑھی جاتی ہے، اقامت پڑھنا ضروری ہے؟ یہی میرا سوال ہے. حضور جواب دینے کی زحمت کریں. اس سے پہلے سوال میں آپ نے جواب عنایت فرمایا کہ نماز سے پہلے کیا اقامت پڑھنا واجب ہے؟ جمعے کی نماز جب ہو رہی ہے تو آداب جمعہ کی رعایت تو وہاں خود ہی کی جا رہی ہے. اس میں ان کو کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ظہر کی نماز ہوتی نہیں ہے، نماز جمعہ قائم مقام ہو جاتی ہے. عصر کی جو نماز ہو رہی ہے اس کی خود مکبر وہاں کے اوپر اقامت کہتا ہے، تو وہ تو سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم.
मेरा शौहर बहुत झूठ बोलता है, हर छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते, नमाज भी पढ़ते हैं। क्या झूठ बोलना सही है? इसका जवाब हमें दीजिए ज़रूर। खुदा हाफिज। मैं सवाल को आम कर दूं कि क्या झूठ बोलना सही है? लानतुल्लाह अलल कादिबीन, कुरान की आयत मौजूद है। झूठे की दुआ भी कबूल नहीं होती, झूठा माशरे के अंदर इज्जत नहीं रखता, और जो झूठ बोलता है वो माशरे के, सोसाइटी के अंदर वो बिल्कुल गिरा हुआ इंसान माना जाता, चूँकि खुदा लानत कर रहा। और जैसे शिम्र व यजीद पर अल्लाह लानत करता है, ऐसे झूठे पर भी लानत होती रहती है। अब ये और बात है कि वो उसके साथ कत्ल सैयदुल शुहदा भी जुड़ा हुआ है। यहाँ कत्ल तो नहीं है, मगर झूठ का एक गुनाह शदीद इनके नाम है, अमाल में लिखा जाता है। लिहाजा कोशिश ये करें झूठ न बोलें। इंसान इरादों से जीता है, और जब तक कि खुद ही फैसला नहीं करेंगे कोई रोक नहीं सकता। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी गए अभी हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।